बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते हैं कि आज 15 जून है और दिन है इतवार का। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने मुकम्मल तौर पे रिलैक्स किया होगा, जिनको आज छुट्टी है, और जो रिटायर्ड बुजुर्गान हैं वो तो वैसे भी रिटायर हैं। बहरहाल कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और नया वीलॉग। सबसे पहले आपको एक वाक़या सुनाऊंगा इस्लामी तारीख़ से। वाक़या यूँ है कि हज़रत उमर फ़ारूक आज़म, इनका दौर था, दूसरे खलीफा राशिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। तो उनके दौर में शोर उठा कि एक आलिम आया है और वो आलिम जो है वो गैब का इल्म जानता है। गैब का इल्म मीन कि वो चेहरा देखकर और हाथ देखकर और सितारों की कोई चाल बता कर ना, तो वो जो है ना वो देता है, मालूमात देता है, और मालूमात जो है वो काफ़ी एक्यूरेट होती हैं और जो है ये उसको काफ़ी इल्म है। बहरहाल उसकी शोहरत फैलती गई। तो एक दिन फ़ारूक आज़म ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उन्होंने कहा कि यार उस आलिम से मिलवाओ तो सही, वो क्या भला है आलिम। यानी वो मुसलमान नहीं था। बाज़ किताबों में लिखा हुआ है कि यहूदी राहिब था और बाज़ किताबों में लिखा हुआ है कि वो एक ईसाई था। बहरहाल उसका इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं था। बहरहाल वो बुज़ुर्ग जो है वो हज़रत उमर से मिलने आए और हज़रत उमर ने काफ़ी उनकी जो है ना वो इज़्ज़त अफ़ज़ाई की। ज़ाहिर है बुज़ुर्ग थे, तो हज़रत उमर ने मुस्कुरा कर कहा कि मैंने आपके बारे में ये सुना है, हमारे ईमान का ये हिस्सा नहीं है। गैब का इल्म जो है वो सिर्फ़ अल्लाह ताला के पास है, तो ये कोई जो है हम तो इसको तस्लीम नहीं करते। तो बुज़ुर्ग ने कहा मुझे पता है आप लोगों के अकीदे का, लेकिन ये मेरा इल्म है और मैं जो है वो बंदे की शख्सियत को, हालात को, सियासत को, मैशत को, ये सारा कुछ देख कर जो है मैं वो तज्ज़िया करता हूँ। मैं कोई वो टिपिकल जो है ना वो आप कहें कि जी हाथ देखता हूँ और आपकी 2 शादियाँ होंगी और आपकी 10 शादियाँ होंगी, मैं वो वाला जो है ना वो मैं एक आलिम हूँ। बहरहाल हज़रत उमर ने पूछा कि अच्छा चलो मुझे देखो कि मेरे बाद तुम क्या देखते हो, मुझे अच्छी तरह देखो। तो वो काफ़ी चुप कर गए, वो जो बुज़ुर्ग थे ना वो चुप कर गए, और काफ़ी देर चुप रहने के बाद, यानी अपनी तरफ से हिसाब लगाने के बाद उन्होंने कहा कि आप जो है ना वो एक क्या कहते हैं उसे, यानी डिप्लोमेटिक जवाब सुनना चाहेंगे या आप एक खरा सच सुनना चाहेंगे। तो फ़ारूक आज़म ने फरमाया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कि नहीं, मैं खरा सच जो है वो सुनना चाहूँगा। तो बुज़ुर्ग ने कहा कि मैं जो देख रहा हूँ ना, जो कुछ मदीना में हो रहा है, जो कुछ तरक्की हो रही है, जो कुछ फतवात हो रही हैं, जिस तरह मुसलमानों का रुझान है रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद, ये मैं कह रहा हूँ, उन्होंने कहा कि आखिरी नबी के जाने के बाद मुझे लग ये रहा है कि आप ऐसा दरवाज़ा हैं जो आपकी कौम और फितनों के दरमियान एक सख्त दरवाज़ा है जिसका नाम उमर इब्न खिताब है। जब ये दरवाज़ा टूट गया, जब ये दरवाज़ा गिर गया, तो आपकी जो कौम है ना, जो मुसलमान हैं, वो फितनों में पड़ जाएंगे। यानी बाज़ मुर्रिखीन लिखते हैं कि फ़ारूक आज़म के मुंह से निकला कि अल्लाह मेरे बाद आने वाले पर रहम करे, और बाज़ ये भी लिखते हैं कि हज़रत फ़ारूक आज़म के मुंह से बेसाख्ता निकला कि अल्लाह उस्मान इब्न अफ़ान पे रहम करे। ये टोटल वाक़या है। वाक़े के बाद आप देख लें हज़रत उस्मान इब्न अफ़ान, यानी कितनी मज़लूमाना शहादत हुई, आपको पता है सारा। अभी उनका जो है ना वो दिन गुज़रा है, थोड़े दिन हुए हैं, 1-2 दिन, वो देख लें। मदीना में पहला कत्ल हुआ, यानी और बड़ी मज़लूमियत से उनको शहीद किया गया, कुरान पढ़ते हुए शहीद किया गया, वो देख लें। उसके बाद अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, बाद लोग अलैहिस्सलाम पे इतराज़ करते हैं, इसका मतलब होता है आप पर सलाम हो,
اہل بیت سے ہیں وہ، بہرحال آپ کی اپنی مرضی ہے۔ تو ان کا 4 سالہ 4.5 سالہ دور دیکھ لیں، کیا ہوا صفین میں، کیا ہوا صفین کے بعد جبل میں، کیا ہوا۔ یعنی آپ اس عالم کی نہ مانیں، آپ اس کی پیش کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ مان لیں، لیکن آپ دیکھتے سیریز دیکھتے ہیں۔ اچھا مولا علی کو جو ہے نا وہ 4 سال 4.5 سال گئے، اس کے بعد دیکھ لیں، پھر اس کے بعد دیکھ لیں، اور دیکھتے جائیں، پھر دیکھتا جا شرماتا جا۔ یعنی اس عالم نے کہا تھا یہ میں نے تمید کیوں باندھی۔ ہمارے اور فتنوں کے درمیان یقین کریں اگر ایک دروازہ ہے نا، اگر ایک رکاوٹ ہے تو وہ ایران ہے۔ اگر ایران گر گیا، خدا نخواستہ اگر ایران میں رجیم چینج آپریشن ہو گیا پاکستان کی طرح، اگر ایران میں شاعران کا بیٹا یا پوتا آ گیا، پھر پتہ کیا ہوگا؟ انڈیا اور ایران کی جو ہے نا وہ سرحدیں مل جائیں گی، اور آپ یہ سمجھیں کہ ایران کی جگہ اسرائیل آ جائے گا، اور آپ بنیں گے، یعنی ہم بنیں گے سینڈوچ 2 ایٹمی ملکوں کے درمیان۔ انڈیا بنیے اور بدترین مخلوق یہودی، ان کے درمیان ہم سینڈوچ بن جائیں گے۔ پہلے چورن بیچا گیا کہ جو رشیا ہے نا، جو ریڈ آرمی ہے، وہ گرم پانیوں تک پہنچنا چاہتی ہے، وہ جھوٹ تھا، آپ مانیں یا نہ مانیں، وہ جھوٹ تھا، وہ ویسے چورن بیچا گیا، اس میں بہت سارے ڈالرز کمائے گئے۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے، پاکستان کی آرمی کو بھی مضبوط کیا گیا، یعنی اگر 10 میزائل ملے تو 10 میزائل میں سے 5 میزائل ہم نے رکھ لیے، 5 مجاہدین کو دے دیے، پھر وہاں سے ہم نے ٹیکنالوجی بھی لے لی، ڈالر بھی بہت لیے۔ بہرحال وہ ایک لمبی کہانی ہے، پھر کسی دن اگر آپ کہیں گے تو وہ بہرحال اس میں اتنا دم نہیں تھا۔ اس میں دم ہے، اس میں دم ہے کہ اگر ایران گرتا ہے، اگر ایران کا دروازہ گرتا ہے، خدا نخواستہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، تو پاکستان کے لیے یہ انتہائی خطرناک ہوگا۔ پاکستان مکمل طور پہ ایران کی حمایت کرے، مکمل طور پہ۔ میں آپ کو 2019 کا واقعہ سناتا ہوں۔ 2019 میں ایک تو ہم نے جہاز گرا دیا MiG 21 جس میں ابھی نندن تھا، ایک ہم نے جہاز گرایا تھا جو مقبوضہ کشمیر میں گرا تھا، وہ 2 سیٹر تھا، وہ تھا Su-35 یا Su-29، بہرحال اس میں سے ایک تھا۔ اس میں ایک پائلٹ اسرائیلی تھا، اندازہ کریں، پائلٹ اسرائیلی تھا ایک۔ ہمارے خلاف یہ ہو رہا ہے۔ ابھی جو ہماری جھڑپ ہوئی انڈیا کے ساتھ، حکومتی سطح پہ کہا گیا کہ یہ ڈرون اسرائیلی ہیں جو پاکستان میں ہے، یہ اسرائیلی ڈرون ہے، اسرائیل حملہ جو ہے نا مدد کر رہا ہے۔ تو پاکستان کیوں نہ کرے ایران کی مدد، کھلی کرے کہ ہم بھی کریں گے۔ ہم پہ کون سی جو ہے نا وہ پابندی ہے؟ جس طرح کل پرسوں سید علی خامنائی نے امریکہ کو کہا کہ ہو دی ہیل آر یو، تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم ہمیں ڈکٹیٹ کرو یا ہمیں حکم دو، یہ سوورنٹی ہے، یہ سالمیت ہے۔ کھلی ایران کی حمایت کرے، اور ایران کو اگر جہاز چاہیے تو جہاز دے، پائلٹس چاہیے تو پائلٹس دے۔ ہاں یہ ہے کہ اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے نہ دے، لیکن ڈیفنس کے لیے دے کہ ایران کا دفاع کیا جائے۔ اور پھر اے فرینڈ ان نیڈ از اے فرینڈ ان ڈیڈ، ایران ساری عمر یاد رکھے گا جس طرح ایرانی ہے کہ پاکستان نے ہماری مدد کی تھی۔ اور آپ کا جو وہ بارڈر ہے نا، کلبھوشن یادو، مبارک پٹیل، BLA، وہ جو پروکسیز انڈیا کرتا رہتا ہے ایران کے ذریعے، وہ بالکل شانتی ہو جائے گی، سکون ہو جائے گا۔ لیکن وہ فاروق اعظم والا قصہ یاد رکھیں، جو لوگ پوسٹنگ کر رہے ہیں نا ایران کے خلاف، کرتے رہیں، ظاہر ہے ان کی اپنی مرضی ہے، میں اتھارٹی نہیں ہوں کہ میں ان کو کچھ کہوں۔ وہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، کبھی بھی میزائل نہیں دیکھتا، کبھی بھی، کہ وہ سنی پہ گر رہا ہے، وہ شیعہ پہ گر رہا ہے، وہ جو ہے نا گر رہا ہے دیوبندی پہ گر رہا ہے، وہ اہل حدیث پہ گر رہا ہے، کبھی نہیں۔ غزہ میں دیکھا اس نے، غزہ میں کہ کس کو، اچھا غزہ میں تو چلے رہتے ہیں سنی، ٹھیک ہو گیا، لبنان میں حزب اللہ یا حسن نصر اللہ وہ تو اہل تشیع تھے، ان کو بھی نہیں چھوڑا گیا، غزہ میں نہیں چھوڑا گیا، شام میں کیا کیا گیا؟ تو میزائل یہ نہیں دیکھتا۔ ڈاکٹر اسرار احمد کا ایک کلپ میں آپ کو
सुनवाना चाहता था, लेकिन वो जब से मुझ पे कॉपीराइट लगा है ना तो मुझे बहुत डर लगता है। मैं आपको बता देता हूँ, डॉक्टर इसरार अहमद जो है ना, वो अहले तशय्युह तो नहीं थे ना, ये तो आपको पता है, लेकिन क्या आलिम थे वो शख्स। डॉक्टर इसरार कहते हैं कि सुन्नी सुन है, सुन है, बस सुन्नी सुन है। वो कहते हैं कि जो अहले तशय्युह है ना, इन्होंने सबसे पहले जब साम्राज्य को शिकस्त दी और इन्होंने शाह ईरान को उठा के बाहर फेंका, हकीकत है, नहीं फेंका, आयतुल्लाह खुमैनी की क़यादत में नहीं फेंका। शाह ईरान यानी जहां पे जो जना था ना, जना, उसकी कोई जगह नहीं थी, रोड है, दरख्त है, गली है, मौजा, और उसे अमेरिका का गवर्नर कहा जाता था, शाह ईरान को अमेरिका का गवर्नर। मैंने आपको बताया कि शाह ईरान के दौर में 2 जर्नैलों के बेटों की आपस में शादी हुई थी, बेटों की, हक हु आई लव यू, हक हु आई लव यू, बेटों की शादी, बेटों की, और सरकारी सतह पे शाह ईरान उसमें आया, जर्नैल है, टंडिटी टेंशन, टंडिटी टेंशन, उन्हें अगू की कीता या उन्होंने औलाद किने होई, केड़े पास होई, ये मेरे को नहीं पता, तो न तुसा मेरे को पूछना है। ये हाल था ईरान में। दुनिया का सबसे जो बड़े 2 चकले थे उस वक्त, दुनिया में सबसे बड़े 2 चकले थे, एक चकला था ईरान और दूसरा चकला था अफगानिस्तान। ये 2 बड़े चकले थे। तो फिर हम उनके साथ ठीक थे कि इनके साथ ठीक है, मौलवियों के साथ। न सिर्फ ईरान का होना जरूरी है बल्कि इस रजीम का होना भी जरूरी है, सैयद अली खामेनेई का होना भी जरूरी है। पाकिस्तान खुल के मदद करे, ईरान की जिस तरह हो सकता है मदद करे। सुन्नी तो सुन है, ये हम नहीं है, ये 90% इधर सुन्नी है तो सुन है। काले सारते कौन आ गया, काले कौन आ गया, काले कौन आ गया। अब मुझे कहें कि कहा जा रहा है कि रजीम चेंज करें, रजीम चेंज। अगर पाकिस्तानी आर्मी चीफ होना सैयद अली खामेनेई जेल, मेजर जनरल बाकरी जेल, बाकी मुझे नाम उनके मुश्किल हैं, इराकची या अभी जो सदर बना, सारे जेल होना होते। रजीम चेंज बाजवा की था, क्या किया था बाजवा ने कि जी रजीम चेंज करें। ये सारे मामलात आपके सामने आ रहे हैं कि वो बंदा क्यों अंदर है जिसका नाम इमरान खान है। और एक और आपको बात बता दूं, ये पीटीआई वाले गए भाड़ में, इमरान का जो नजरिया ना, इमरान का नजरिया, उस नजरिए के साथ खड़े हैं। मेरा नाम महमूद नियादी है, मैं उसको हक पे समझता हूं। अब गालियां दे, मर्जी है आपकी। अब नवाज शरीफ के साथ खड़े हो, पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हो, जिसके साथ मर्जी है खड़े हो। मैं इमरान के साथ खड़ा हूं। मैंने आपको कई दफा बताया है कि जी वो, अगर मैं करबला में होता, मैं करबला में होता, मैं अहले तशय्युह नहीं हूं, अहले तशय्युह नहीं हूं मैं करबला में होता, मैं आखिरी नंबर पे सही लेकिन हुसैन की तरफ से लड़ता। जो मर्जी है, उम्वियों को आप कहते रहें कि उम्वी ये थे और उम्वी वो थे, मैं हाशमियों के साथ लड़ता। और मेरी ख्वाहिश होती कि मेरे टुकड़े टुकड़े किए जाएं, मेरी ख्वाहिश होती कि मेरे ऊपर घोड़े भगाए जाएं, मेरी ख्वाहिश होती कि जो है ना वो एक कपड़े में मेरी जो है ना वो लाश न होती, मेरे टुकड़े एक कपड़े में बांधे जाते, क्योंकि जब क़यामत आती तो फिर मैं आमना के लाल को, अब्दुल मुत्तलिब के पोते को और अब्दुल्ला के खूबसूरत बेटे रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहता कि कुछ तो ख्याल करें, कुछ तो ख्याल करें, मेरी कुछ तो सिफारिश कर दें। मैं टुकड़े टुकड़े हो गया था आपकी औलाद के लिए, आपके प्यारे नवासों के लिए। तो मेहरबानी करें, मुझे 33 नंबर दिलवा दें, 32.5 दिलवा दें, ये चले। और नहीं तो उन्हें कहें कि जी लित्तुर महमूद नियादी को लित्तुर होले मराए। चलो मारो सही लित्तुर, लेकिन होले मराए, यानी होले समझे ना हो ना, आहिस्ता मराए लित्तुर। तो मैं बात ये कर रहा था कि हमें ईरान को बचाना चाहिए, किसी भी कीमत पे बचाना चाहिए। अगर यहां पे हमारा आर्मी चीफ होता, रजीम चेंज होता, यकीन करें रजीम चेंज होता। हमने अमेरिका को ना कभी किया ही नहीं है, इमरान के मामले में ना की है। और 24 घंटे तशद्दुद, 24 घंटे गर्मी, पंखा बंद, गर्म पानी,
آپ یہ تشدد نہیں ہے تو اور تشدد کس کو کہتے ہیں آپ؟ ذرا آپ میرا مشورہ مانیں، ایک کمرے میں بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے، دروازہ بند کر لیں، پنکھا بند کر لیں 5 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے، خیر ہے کمرہ بھی آپ کا بڑا ہو، پھر آپ 10 منٹ بعد مجھے آپ نے کمنٹس میں جواب دینا ہے کہ سناؤ خیر خیریت ہے، یہ جو گرمی چل رہی ہے اس کی لنٹر کی چھت ہے، تشدد نہیں ہے بغیر کسی وجہ کے، چور اچکے جہاداں دے چڑھے تین، چور اچکے اے سی چل رہا ہے، رانا اے سی چل رہا ہے، جوس پلایا ہے، وہ ڈائن، وہ ام جمیل، دوزخ میں جو عورتوں کی سردار ہوگی ام جمیل ابو لہب کی بیوی، وہ آرڈر دے رہی ہے سرکاری ملازموں کو، رانا اے سی چل رہا ہے، اور عمران کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہر حال میں نہ صرف ایران کو بچنا چاہیے اور ایران بچے گا انشاءاللہ، بلکہ اس رجیم کو بچنا چاہیے، مولویوں کو، ورنہ یہاں پہ چکلے کھلیں گے۔ ہاں کئی لوگ خوش بھی ہوں گے کہ کھلے چکلا، انہیں اتھے ہی کھول رکھیں، یہ چکلے نہیں تو کیا ہے؟ یعنی ایف بی آر کا چیئرمین کیا کہتا ہے؟ پاکستان کی صرف 5% آبادی کے پاس دولت ہے، دسو 5% آبادی کے پاس دولت ہے، 5%، چکلا نہیں، کیا ہے یہ؟ اسے کیا کہیں گے سادہ الفاظ میں؟ چکلا ہے، رنڈی کھانا ہے۔ 5% لوگوں کے پاس، 100 میں سے 5 لوگ، اور یہ بات وہ نہیں ہے، لنگڑیال صاحب کہتے ہیں کہ وہی 5% ٹیکس دے رہے ہیں، ہوں دسو یہ چکلا نہیں؟ وہی 5% ٹیکس دے رہے ہیں۔ شبر زیدی کیا کہتے ہیں؟ لنگڑیال صاحب نے تو نہیں کی، لنگڑیال صاحب تو ڈرتے ہیں نا، سرکاری ملازم ہیں۔ شبر زیدی کہتے ہیں کہ تاجروں پہ نون لیگ ٹیکس نہیں لگانے دیتی، صنعت کاروں پہ نون لیگ ٹیکس نہیں لگانے دیتی، سرمایہ داروں پہ نون لیگ ٹیکس نہیں لگانے دیتی۔ سمجھ گئے ہیں؟ خود تاجر ہیں۔ آگے آ جائیں بھائی لوگ زمین پہ ٹیکس نہیں لگانے دیتے، ڈی ایچ اے، بیریا ٹاؤن، بالکل زمین۔ شبر زیدی کہتے ہیں میں پورا پلان لے کر گیا عمران خان کے پاس کہ زمینیں جی اتنی دھڑے دھڑ لوگ ارب پتی بن گئے۔ وہ یقین کریں میں نے آپ کو بتایا میرے سارے دوست یہی کام کرتے ہیں، وہ کروڑ پتی ہیں، ان کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کی زمین آپ نے بیچنی ہے، میں نے خریدنی ہے، ان کے دفتر 2-2 کروڑ کے ہیں، 4-4 کروڑ کے ان کے دفتر ہیں، جو یہ کام کرتے ہیں ان کا اپنا کچھ نہیں ہے۔ تو شبر زیدی کہتے ہیں میں پلان لے کے گیا، عمران نے کہا زبردست، بڑے پیسے آئیں گے۔ باجوہ کو پتہ چل گیا، باجوہ دھوتی چڈی سنبھالتا ہوا بھاگتا آیا کہ نہیں نہیں نہیں، یہ کیا کر رہے ہو؟ کیوں پتہ ہے؟ علیم خان اور علیم خان کا پارٹنر صابر مٹھو کون؟ باجوے کا سمدی کون؟ جس نے بیٹی دی باجوے کے بیٹے کو، وہ کون؟ جس لڑکی کے 1 ہفتے بعد جو ہے نا وہ، یعنی پہلے کون نہیں تھا، جب باجوے کے بیٹے کے ساتھ شادی کی تو 1 ہفتے میں جو ہے نا وہ ارب پتی بن گئی۔ میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں، یہ رومال پسینے کے لیے رکھا ہوا ہے کہ اے سالے جرنیل ہیں، اے یعنی 47 تھے، کم کڑم پڑم پڑم شردم برم برم چھر بچو نواز شریف نے کو لایا، یعنی بات تو اتنے کپڑا پہنے کبوتر چو بکری کا ڈونڈا پڑنگ 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 انہیں کہتے مارشل لا نے کو لایا، انہیں نہیں مرضی ہے۔ تو ابھی تک علی جو سید علی خامنائی ہیں تو وہ اندر ہوتے۔ دوسرے نمبر پہ بھائی لوگ زمینوں پہ نہیں، نہ زمینہ سارے۔ تیسرے نمبر پہ جو جاگیردار ہیں، جو لٹیرے ہیں، جو گدی نشین ہیں، جو 2-2 ٹن کے پیر ہیں، 2-2 ٹن کے پیر لانتی، اللہ معاف کرے میں وہ اولیاء اللہ کو نہیں کہہ رہا، جو یہ بہروپی پھر رہے ہیں شڑپ والے، پیپلز پارٹی ان پہ نہیں لگنے دیتی، بقایا کون بچا؟ اساں، میں نہ پیر ہاں، نہ گدی نشینہ، نہ میری زمین ہے، نہ میں صنعت کار ہوں، نہ میں تاجر ہوں، سارا میرے تھے۔ 449 ارب تنخواہ داروں سے کاٹ لیا ہے، 449 ارب تنخواہ داروں سے۔ اب کتنا ہدف رکھا گیا پتہ چلا ہے؟ تنخواہ داروں سے کتنا؟ 558 ارب 558 ارب جو ہے وہ تنخواہ داروں سے کاٹا، وہ کیونکہ وہ گھڑے نہیں مچھی ہیں، انہوں کو کاٹ کے سون۔ اچھا یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے بھائی لوگ،
نون لیگ پیپلز پارٹی کتنا ٹیکس چوری کیا ہے؟ دل پہ ہاتھ رکھیں، دل پہ ہاتھ رکھیں، انہوں نے ٹیکس چوری کیا ہے 1233 ارب۔ آنکھو سبحان اللہ، آنکھو، میرے مطلب 1233 ارب کتنا بنتا ہے؟ یہ بنتا ہے تقریباً 4.5 ارب ڈالر، اور ایک ایک ڈالر کے لیے کپڑے اتارے جا رہے ہیں آئی ایم ایف کے سامنے، ایک ایک ارب ڈالر کے لیے۔ یہ اپنا یہ نہیں دیتے، نہ دے رہے، بدماشی ہے کارکنوں کو، اور پھر خدا خوش رکھے ایف بی آر والوں کو نہ دینے، اور نہ دینے کارکنوں کے کرسو نہ دینے۔ وہ میں ایک جو ہے نا وہ فوجی کے ساتھ بیٹھا تھا، تو وہ جو ہے نا موٹر وے پہ گئے، ٹول پلازا آیا، اس نے کہا جی فلانا فلانا نمبر اتنا، وہ آگے جیڑی ڈانگ پئی ہونی ہے وہ ڈانگ اٹھ گئی، وہ میں کہا اتھے ہی تسا اتھے ہی یہ 400 روپیہ دینا تو تسا کیوں ہو، تسا دے بڑے ادا کیوں ڈباں؟ میں نے کہا یار یہ میں جاتا رہتا ہوں تو روزانہ میرے ساتھ بیٹھا کرو، یہ تو اب وہ جتنا اس کا عہدہ تھا اتنا عہدہ اس نے یوز کر لیا، اس کا عہدہ 400 کا تھا، اب آپ اس کو ڈاٹ کنیکٹ کر لیں، جس کا عہدہ 4 لاکھ کا ہوگا، جس کا عہدہ 4 کروڑ کا ہوگا، جس کا عہدہ 4 ارب کا ہوگا، آگے چل رہے ہیں جو میرے کو گنتی نہیں آنی، چونکہ میرے کو میتھ نہیں آنا، 1233 ارب نکل گئے، کھا گئے۔ 5% کے پاس ٹوٹل دولت ہے۔ ایک قید اعظم یہ ملک بنایا، ٹینڈیٹی ٹینشن اس گلوے ملک بنایا۔ بہرحال جی، جس طرح میں نے کہا کہ یہاں پہ رجیم جو سید علی خامنائی اڈیالہ سید علی خامنائی، بہرحال سید علی خامنائی پہ قاتلانہ حملے کی افواہیں ہیں، اور ان کا ہاں یہ تو کنفرم ہو گیا کہ بہت جو ان کا قریبی مشیر تھا، نام مجھے نہیں آتا، بڑے مشکل سے نام ایرانی رکھتے ہیں، وہ شہید ہو گئے ہیں، پہلے زخمی ہوئے، ان کو ہسپتال لے جایا گیا اور اب وہ شہید ہو گئے ہیں۔ سید علی خامنائی کے بہت رائٹ ہینڈ تھے، اس کا مطلب ہے حملہ ہوا ہے، ہر وقت قریب ہوتے تھے۔ اس کے بعد ایرانی آرمی چیف کہاں پہ تھے؟ تہران سے 80 کلومیٹر دور بڑا خوبصورت باغ ہے جو ہے نا سیبوں کا، پھر اس کے بعد پہاڑ شروع ہوتے ہیں، وہاں پہ ایک گودام بنا رکھا تھا موساد نے، غدار پہلے ضروری ہیں، موساد نے، وہاں پہ انہوں نے ڈرون تیار کیے، انہوں نے سارا کچھ۔ آرمی چیف کی لوکیشن کا اس طرح انہیں پتہ تھا کہ آرمی چیف آپ واش روم میں، یا آپ آرمی چیف جو ہے نا وہ کچن میں، یا آپ آرمی چیف آرمی چیف نے کیا کیا؟ آرمی چیف اپنے چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں اپنی بیٹی کے پاس شفٹ ہو گئے، بیٹی کے پاس، باقری صاحب ادھر بھی پہنچ گئے۔ وہ انہوں نے ویئر ہاؤس بنا رکھا تھا بھائی تہران میں، زیادہ تر انڈین تھے، موساد کے لیے کام کر رہے تھے، اس لیے تو میں کہتا ہوں نا پاکستان کیوں نہیں ساتھ دیتا ایران کا، یہ آپس میں یہ ہندو اور یہودی یہ اس طرح ہیں، تو یہ کیوں نہیں ساتھ دیتے؟ بہرحال وہاں سے جی یعنی جو ڈرائیور چیف کو اپنی بیٹی کے گھر لے کے گیا نا، بعض لوگ کہہ رہے ہیں بیٹی کا گھر تھا، بعض لوگ کہہ رہے ہیں بہن کا گھر تھا، بہرحال وہ جرنلسٹ تھی، بیٹی تھی یا بہن تھی، جرنلسٹ تھی، صحافی تھی، چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں آرمی چیف کو وہ لے، یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بندہ آرمی چیف کو لے کے گیا وہ بھی جاسوس تھا۔ آپ نے ارطغرل یا آپ نے جو ہے نا عثمان، وہ دیکھ پرانی ڈرامے یہ کس طرح ہوتے ہیں، غدار، جاسوس، وہی جاسوس تھا۔ بہرحال وہ اپنی بیٹی کے گھر گئے، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، اسرائیل نے آرمی چیف، وائس چیف، انٹیلیجنس چیف، وائس چیف، پاسداران انقلاب کے چیف، وائس چیف، ایک ہی دفعہ، یعنی ڈپٹی بھی ساتھ۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ تاکہ سنبھل نہ پائے، لیکن وہ تو ایرانی تھے۔ اور یار جب آپ اللہ پہ ہوتے ہیں نا، جب آپ اللہ پہ ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب آپ اس پہ ہوتے ہیں تو کیڑیاں زندگیاں تے کیڑیاں جڑا ہے نا جی عیاشیاں تے کیڑیاں ٹنڈے ٹی تے ٹینشن تے ٹنڈے ٹی تے ٹینشن،
अबू उबैदा इब्न जराह को शाम का गवर्नर बनाया फारूक आज़म ने। अब शाम क्या था, अबू उबैदा इब्न जराह क्या था, फारूक आज़म क्या थे, उनकी रूटीन क्या थी, अगर आपने कमेंट्स में मुझे याद करा दिया अबू उबैदा इब्न जराह, तो नेक्स्ट वीलॉग में अबू उबैदा इब्न जराह के बारे में जो है ना आपको बताऊंगा वो कैसे जर्नल थे, वो कैसे सहाबी थे, वो कैसे जो है ना वो गवर्नर थे। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।